یہ لڑکی رات بھر اس مرد کے کمرے میں تھی۔ پھپھو چیخ چیخ کر پورے خاندان کو بتا رہی تھیں جو شادی کی وجہ سے گھر میں جمع تھا۔ 17 سالہ شیزا سہم کر روئے جا رہی تھی۔ شادی والے گھر میں تھکن زدہ شیزا غلطی سے ایس پی فرہاد بیگ کے کمرے میں سو گئی تھی جو دلہا کا دوست تھا۔ صبح وہ کمرے میں آتے ہی اسے دیکھ کر حیران ہوا اور پھر پھپھو نے شور مچا دیا، اب اس داغدار لڑکی سے کون شادی کرے گا؟ میں کروں گا شادی، ابھی قاضی کو بلاؤ۔ فرہاد نے اگلے پل فیصلہ سنایا۔ سرخ آنچل نازک کندھوں پر پھیلائے، آنکھوں میں کاجل کی گہری لکیر، لبوں پر سرخ رنگ، ہاتھوں میں پہنی گئی بھر کی سرخ چوڑیاں۔ ایسا لگ رہا تھا اس نازک وجود کو سرخ رنگ بہت پسند ہے۔ شیزا کی بچی، جلدی کرو، بائی کی انٹری ہونے والی ہے۔ پھر رونے نہ بیٹھ جانا، کسی نے بتایا نہیں۔ فائزہ کمرے میں داخل ہوئی، جلد بازی میں بولتی نیچی باگی کیونکہ دلہا میاں کے سر کے اوپر دوپٹہ انہوں نے ہی پکڑنا تھا۔ ارے رکو، میرے لیے۔ شیزا ہڑبڑا کر جلدی سے سیڑھیاں اترنے کے چکر میں سامنے سے آتے وجود سے بری طرح ٹکرائی۔ اف اللہ، یہ سیڑھیوں کے بیچوں بیچ کھمبا کس بیوقوف نے لگا دیا؟ میرے سارے بال خراب کر دیے، اب میں اچھی کیسے لگوں گی؟ فرہاد بیگ نے سرد تاثرات لیے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا جس کی زبان اس کے قد سے بھی لمبی تھی۔ وہ بمشکل اس کے کندھے تک آتی تھی۔ شیزا نے ناک چڑھاتے نظریں اوپر کو اٹھائی تو سٹ پٹا کر دور ہوئی اور زبان دانتوں تلے دبائے سر جھکا گئی۔ میں کھمبا ہوں، یہ آپ بونی ہے، آئندہ دیکھ کر چلیے گا۔ فرہاد بیگ نے سر جھٹکتے جلدی سے اپنے مطلوبہ کی طرف قدم بڑھائے۔ ایک تو میرا سر توڑ دیا، اوپر سے سنا بھی مجھے رہے ہیں، خود ہوگا بونا۔ اس کے الفاظ یاد کرتی وہ کڑ رہ گئی۔ میں آ گئی، اب ہٹے میری جگہ سے۔ شیزا جلدی سے سفیان کے ساتھ اس کا بازو پکڑ کر کھڑی ہو گئی۔ کہاں تھی گڑیا؟ سب انتظار کر رہے تھے آپ کا۔ اس کے بھائی نے پیار سے دیکھتے استفسار کیا تو وہ برا سا منہ بنا کر رہ گئی۔ کیا بتاؤں بھائی، ایک بجلی کے کھمبے سے ٹکرا گئی تھی، شیزا نے ناک چڑھا کر کہا۔ بھائی آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ شیزا سفیان کو ہنستے دیکھ کر حیرت سے پوچھنے لگی، لیکن جب نظر فرہاد کی گھورتی سرخ نظروں پر پڑی، شیزا نے تھوک نگلتے نظریں جلدی سے پھیری اور من مناتی بولی، بھائی آپ نے بتایا کیوں نہیں مجھے کہ یہ ڈیول آپ کا دوست ہے؟ فرہاد نے اس کے ضبط سے آنکھیں میچ کر کھولی۔ وہ چھٹانگ بھر کی لڑکی اس کو جانے کیا کیا بول رہی تھی جو اس کی برداشت سے باہر تھا۔ کون فرہاد؟ اپنے دوست کی شکل دیکھ کر سفیان نے کہہ بمشکل دبایا، اب باتیں کرنا بند کرو اور چلو، دلہن کب سے اسٹیج پر بیٹھی ہے تمہارے انتظار میں۔ پھپھو نے ایک نظر فرہاد پر ڈالی۔ انہیں بالکل پسند نہیں تھا کوئی باہر کا شخص ان کی گھر کی عورتوں کے بیچ میں گھومتا پھرے۔ ضرورت تھی پرائے مرد کو گھر کی عورتوں کے بیچ لانے کی؟ وہ فرہاد کو گھورتی تن فن کرتی وہاں سے چلی گئی۔ شیزا اور فرہاد کے ہمراہ سفیان چلتا آ رہا تھا۔ سب کی نظریں دلہے پر کم اور ان دونوں پر زیادہ تھی۔ سب رشک سے اس جوڑی کو دیکھ رہے تھے۔ شیزا نے دلہا دلہن کے بیٹھتے ہی ان کے ساتھ بہت ساری تصویریں بنوائیں۔ پھر سب کزنز کے ساتھ ڈانس کرنے لگی۔ اس کی کھلکھلاہٹ، اس کی ادا ہی نرالی تھی۔ خاندان بھر کے لڑکے اس کی ادا پر دل تھام گئے تھے۔ وہ ہر کسی کی آرزو تھی، بس ایک مرد کو چھوڑ کے جس سے یہ سب سخت زہر لگ رہا تھا۔ اس نے ناگواری سے نظریں پھیر لی۔ وہ بہت ہی خاموش اور کم گو تھا۔ اسے عورتوں کا یوں بے پردہ ہونا اور اوپر سے ناچنا سخت ناپسند تھا۔ ایسے ہی ہنسی خوشی شادی اپنے انجام کو پہنچی۔ دلہا دلہن کی رسموں کے بعد انہیں کمرے میں بھیج دیا گیا۔ سب گھر والے مہمان اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ گھر کی پوری لائٹس بند تھی۔ شیزا نے بھی تھکن سے چور ہوتی نظریں بمشکل کھولتے کمرے میں چلی گئی۔ وہ بے فکر ہوتی سو گئی، نہیں جانتی تھی صبح ہوتے ہی یہ بے فکری اس کے گلے کی ہڈی بننے والی ہے۔ فرہاد صبح کے 7 بجے کمرے میں داخل ہوا۔ رات کے فنکشن کے بعد وہ کچھ کام سے باہر نکل گیا تھا۔ اب جا کر وہ کچھ دیر آرام کرنے کی غرض سے گھر آیا۔ وہ شرٹ اتار کر بیڈ پر چت لیٹ گیا، پھر دھیرے سے کروٹ بدل کر دوسری سائڈ پر پڑا تکیہ اٹھانا چاہا تو اس کے ہاتھ پر کچھ نرم و ملائم سی چیز محسوس ہوئی۔ فرہاد بیگ نے تشویش سے اٹھتے دیکھنا چاہا تو غور کرنے دیکھنے پر پتہ چلا کمبل کے اندر شاید کوئی وجود سو رہا تھا۔ اس کے تاثرات
اچانک بدلے، وہ الرٹ ہوتا اٹھا۔ اس نے دوسری طرف سے جاتے لائٹس کھولی اور کمبل دھیرے سے اس کے وجود سے ہٹایا۔ فرحاد کرنٹ کھا کر پیچھے ہوا۔ یہ یہاں کیسے آئی؟ وہ پریشانی سے سوچتا، اس کی طرف بڑھایا ہاتھ پیچھے کھینچ گیا۔ وہ لڑکی اس کی کچھ نہیں لگتی تھی، اسے ہاتھ کیسے لگاتا؟ شیزا چہرے کے نیچے ہاتھ رکھے منہ کھولے سو رہی تھی۔ چہرے پر ڈھیروں معصومیت کا بسیرا تھا۔ فرحاد نے اس کو بنا دوپٹے کے دیکھ کر لب سختی سے بھینچ کر چہرہ موڑ لیا۔ کس قدر واہیات ڈریسنگ ہے! اس نے غصے سے دانت پیسے۔ اس سے پہلے کوئی آتا اسے یہاں سے نکالنا تھا۔ اس نے گہری سانس لیتے اس کے کندھے کو جھنجھوڑ کر اٹھانے کی کوشش کی۔ وہ ہلکا سا کسمسائی لیکن اٹھی نہیں۔ اٹھو بے وقوف لڑکی، تم اپنے لیے مصیبت کھڑی کر تو رہی ہو لیکن مجھے بھی اس مصیبت میں پھنسا رہی ہو۔ اسے ٹس سے مس نہ ہوتے دیکھ کر فرحاد پوری طرح دانت پیستا دہاڑا، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آواز اونچی ہوتی گئی۔ کیا ہوا؟ کیا زلزلہ آ گیا کیا؟ شیزا ہڑبڑاتی بیڈ پر کھڑی ہو گئی، لیکن جب فرحاد کو غصے سے خود کی طرف گھورتا پایا تو گھبراتی بیڈ سے اٹھ کر اس سے فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ آپ میرے کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ وہ آنکھیں چھوٹی کیے مشکوک نظروں سے اسے دیکھتے پوچھنے لگی۔ دل تو خوف کے مارے بند ہو رہا تھا لیکن اس نے خود کو پرسکون ہی رکھا۔ میں نہیں، آپ میرے کمرے میں سو رہی تھی، فرحاد نے بھی اس کے ہی انداز میں جواب دیا۔ نظریں وہ پھیر چکا تھا کیونکہ شیزا کا بیٹ لہنگے کی چھوٹی سی چولی سے صاف دکھائی دے رہا تھا، اوپر سے سلیو لیس بازو۔ شیزا نے اسے ناگواری سے منہ موڑتے دیکھ کر ایک نظر اپنے کپڑوں پر دوڑائی۔ وہ بری طرح گھبراتی اپنا دوپٹہ ڈھونڈنے لگی۔ فرحاد نے سر نفی میں ہلاتے کمبل کے نیچے دبا اس کا دوپٹہ اس کی طرف بڑھایا اور اسی وقت دروازہ کھولا۔ ملازمہ جو فرحاد کو اٹھانے آئی تھی، دروازہ آدھا کھلا دیکھ کر اندر داخل ہوئی۔ چیخی اور چیختی نیچے بھاگی۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ شیزا کچھ سمجھ ہی نہ پائی۔ اس کا ایک ہاتھ ویسے ہی اپنے دوپٹے پر تھا اور دوسرا ہاتھ فرحاد کا۔ ملازمہ پھر کمرے میں داخل ہوئی۔ اب کی بار وہ اکیلی نہیں تھی، سب گھر والے اس کے ساتھ تھے۔ تم اس لڑکی کے کمرے میں کیا کر رہی ہو شیزا؟ تم نے ساری رات اس مرد کے ساتھ گزاری؟ ہائے اللہ، بدبخت لڑکی، خاندان کی عزت مٹی میں ملاتی رہی۔ پھپھو نے شیزا کو بازو سے پکڑ کر کمرے سے نکلی اور اسے لاؤنج کے بیچوں بیچ کھڑا کیا۔ سب لوگ نیچے آئے تھے اور جو نہیں تھا وہ پھپھو کی چیخوں پکار سنتا کمرے سے نکل آیا۔ عزت لٹا دی خاندان کی، منہ کالا کر کے بے حیا لڑکی، اس کے بھائی، ماں باپ، سب گھر والے بے یقینی سے شیزا کو دیکھ رہے تھے جو نظریں جھکائے وہ اپنے گرد نامحسوس انداز میں دوپٹے لپیٹتی رونے لگی۔ شیزا، تم رات بھر فرحاد کے کمرے میں تھی؟ اس کے باپ نے آگے بڑھ کر سنجیدگی سے پوچھا کیونکہ انہیں اپنی بیٹی پر بھروسہ تھا۔ بابا، وہ میں پٹاخ! اس کی ماں نے اس کے آگے بڑھ کر اس کا گال لال کر دیا۔ شیزا نے سسک کر اپنی ماں کو دیکھا۔ وہیں رک جائیں، میری بیٹی پر کوئی کسی قسم کا الزام نہیں لگائے گا۔ اپنی بیگم کو سخت نظروں سے گھورتے وہ سنجیدگی سے بولے، بابا میں نے کچھ نہیں کیا، میں سوئی تھی فرحاد بھائی کے روم میں، لیکن میں غلطی سے گئی تھی، لیکن فرحاد بھائی کمرے میں نہیں تھے، وہ اپنے باپ کے سینے سے لگی روئی جا رہی تھی۔ انہوں نے شیزا کی پیٹھ سہلا، لب پیار سے ان کے بالوں پر رکھے کیونکہ وہ جانتے تھے شیزا سچ کہہ رہی ہے۔ وہ صبح فرحاد بیگ کو باہر سے آتے دیکھ چکے تھے۔ غلطی سے ہوا یا جان بوجھ کر گناہ ہوا ہے۔ یہ لڑکی رات بھر اس مرد کے کمرے میں تھی، پھپھو چیخ چیخ کر پورے خاندان کو بتا رہی تھی جو شادی کی وجہ سے گھر میں جمع تھے۔ سب لوگوں کے چہرے پر حقارت کے تاثرات ابھرے تھے اور شیزا کو دیکھ کر نہ جانے کیا کیا بولنے لگے۔ 17 سالہ شیزا سہم کر روئے جا رہی تھی۔ فرقان صاحب، ایسی بیٹی کو کاری کر دینا چاہیے جو اپنے ہی گھر میں یہ کھیل کھیل رہی تھی۔ ہاں ہاں، یہ ہمارے خاندان پر لگا داغ ہے۔ سب اپنی اپنی بات کر رہے تھے جسے فرقان صاحب بمشکل ضبط کر رہے تھے۔ اب اس داغدار لڑکی سے کون شادی کرے گا؟ پھپھو کے ساتھ بہت سی بوڑھی عورتوں نے روتے ہوئے دہائی دی۔ فرحاد نے ضبط سے مٹھیاں بھینچے پھپھو کی طرف دیکھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ ان کو جیل میں ڈال دے۔ وہ اور برداشت نہ کر سکا اور سرد لہجے میں بولا، میں کروں گا شادی ابھی، قاضی صاحب کو بلاؤ۔ فرحاد نے اگلے پل فیصلہ سنایا۔ پھپھو نے غصے سے اس مغرور نوجوان کو دیکھا جو جب سے آیا تھا انہیں ایک آنکھ نہیں بایا تھا۔ یہی چال تھی نا تمہاری؟ ارے ایسے ہی کہہ دیتے، ہم کروا دیتے شادی۔ خاندان بھر کے سامنے عزت مٹی میں ملا دی اس نے۔ پھپھو غصے سے چیختی پہلے فرحاد کو دیکھتی بولی، آخر میں غصے سے شیزا کی طرف لپکی۔ وہ سہم کر باپ کے سینے چہرہ چھپا گئی، بازو سختی سے اس کی کمر پر باندھ لیے۔ سفیان قاضی صاحب کو لے آیا۔ فرقان صاحب شیزا کو لیے صوفے پر بیٹھ گئے تو شیزا حیرت بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگی۔
بابا آپ کو مجھ پہ یقین نہیں ہے، آپ کو خوف ہے نا ان سب لوگوں کی باتوں کا کہ کہیں میں ساری عمر آپ کی دہلیز پہ بیٹھی نہ رہ جاؤں۔ آپ لوگوں کی باتوں سے ڈر گئی ہیں۔ شیزا اپنے باپ کو خاموش دیکھ کر آنسو پیتی نم لہجے میں بولی، آواز مسلسل رونے سے باری ہو گئی تھی۔ کسی نے کوئی جواب نہ دیا، بس انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دستخط کرنے کو کہا۔ شیزا نے پین دور پھینک دی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نہیں سوئی اس کے ساتھ، امی سچی۔ وہ روتے ہوئے ماں کی طرف گئی، انہوں نے پکڑ کر پھر سے واپس بٹھایا۔ رحم کرو ہم پر، اور کتنی بدنامی کرواؤ گی پورے خاندان کے سامنے۔ جو کارنامہ تم نے سر انجام دیا ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، انہوں نے غصے سے ہانپتے کہا۔ یہ بات برداشت نہیں ہوئی تھی کہ ان کی 17 سالہ بیٹی اس جوان پرائے لڑکے کے کمرے میں رہی ساری رات۔ سوچ سوچ کر ہی ان کا بی پی ہائی ہو رہا تھا۔ سب کے جملے سنتے شیزا نے سائن کرتے چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ اٹھو میرے ساتھ۔ نکاح ہوتے فرہاد اس کی کلائی اپنی مضبوط گرفت میں لیتے باہر کی جانب بڑھا۔ وہ کسی بے جان گڑیا کی طرح اس کے ساتھ کھینچی چلی گئی۔ شیزا کو پوری قوت سے گاڑی میں پٹکتے خود گاڑی میں بیٹھا۔ گاڑی کی رفتار اتنی تیز تھی کہ وہ مرتے مرتے بچے۔ منزل پر پہنچ کر اسے گاڑی سے نکالا، وہ اسے لیے لفٹ سے ہوتا اپنے فلیٹ پر پہنچا۔ شیزا کو وہیں چھوڑ کر وہ غصے سے گھر سے نکلا۔
کہانی کیسی لگی اس کا اظہار کمنٹ میں لازمی کیجیے گا، اور مزید دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ شکریہ۔